عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس سورہ یوسف کے اندر ایک عورت کے عشق کی داستان تفسیر میں آ گئی ہے۔ ایک عورت ہے جس کی محبت کی داستان تفسیر میں آئی ہے۔ آیت کی بات نہیں کروں، تفسیر کی بات کروں۔ اور پھر اس میں عورتوں کے مکر کا ذکر ہے، مصر کی عورتوں کی، وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے مکر کا، ان کے فریب کا ذکر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر میں ان عورتوں کے مکر کا ذکر پڑھ کر تمہاری بیٹیاں بھی مکر کا شکار ہو جائے۔ اگر قرآن کی تفسیر میں عورت کا مکر ہو تو میرے رسول بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں۔ اگر قرآن کی تفسیر میں کسی بچی کے، لڑکی کے عشق کا تذکرہ ہو، میرے نبی بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں۔ انٹرنیٹ پر کسی زلیخا کی محبت کی داستان نہیں ہے۔ زلیخا تو بڑی پارسا تھی، زلیخا کی عظمت پر میرے ماں باپ کی عزت قربان ہے، قوم کی بیٹیوں کی آبرو قربان ہے۔ زلیخا بڑی پاک دامن عورت تھی، وہ یوسف پر فدا اس لیے تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کو اشارے دیے گئے تھے، ورنہ اس کی پاکیزگی کا مقابلہ مصر کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نبی کی بیوی تھی اور نبیوں کی ماں تھی، لیکن اللہ اکبر، صرف جوانی کی داستان عشق آ گئی ہے تو تفسیر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہاں زلیخا کا ذکر نہیں ہے نیٹ پر، نیٹ پر تو وہ نچنیا عورتوں کا ننگا ناچ ہے، ان کی عریاں تصویر ہے، زنا کے مناظر ہے۔ جب سورہ یوسف کی تفسیر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا تو پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ آدھا آدھا، ایک ایک گھنٹہ، رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی؟ چھین لو بیٹیوں سے موبائل، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی۔ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح تھما دو، بیٹیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو۔ بیٹیوں کو معاذ اللہ پھدکنے اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مصلی پر بٹھا دو۔ خدا کی قسم، بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو، لٹیرا، زانی نہیں بنے گا، بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی، لوٹو پیچھے، 14 صدیاں پیچھے لوٹو، لوٹو پیچھے، صحابہ کے دور میں لوٹو، تابعین کے دور میں لوٹو، تبع تابعین کے دور میں لوٹو۔ یارو مجھے حیرت ہوتی ہے، جس نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، حدیث پاک تو ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن ایک حدیث پاک اور ہے، اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں۔ ایک عورت آئی، عرض کی آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی امامت، آپ امام ہو، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو میں بھی پڑھوں۔ خدا کی قسم، امام الانبیاء کی اقتداء جس کو مل جائے اس کی شان کیا ہوگی۔ آقا نے فرمایا اے عورت، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ۔ نبی پاک نے اپنی اقتداء اور اپنی مسجد سے بہتر عورت کی عزت کی خاطر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جس اسلام کے قانون نے عورت کو مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا، اس مذہب کی عورتیں سنیما دیکھنے کہاں جاتی؟ سنیما گھر جاتی، مساج کرانے مساج گاہوں پر جاتی، سروں کو سنوارنے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے۔ یہ سب زنا کی طرف لے جانے والے راستے، بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے۔ آقا فرماتے ہیں عورت جتنا گھر میں رہے گی اس کی عزت ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسے شیشی میں رہنے والے عطر کی خوشبو محفوظ رہتی ہے۔ عورت اسی جب باہر نکلے اس کی عزت بکھر جائے گی جیسے شیشی کا منہ کھلنے کے بعد خوشبو بکھرتی ہے۔ کتنا بھی طاقتور مرد ہو، شیشی کا منہ کھلے گا تو خوشبو بکھر جائے گی۔ خوشبو کوئی روک سکتا ہے؟ جیسے تمہارے ہاتھ میں عطر کی شیشی کھولنے کے بعد خوشبو پہ کنٹرول نہیں،
ویسے عورت کو باہر نکالنے کے بعد اس کی آبرو پر تمہارا کنٹرول نہیں رہتا،